السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے اپنی کتاب ہدایت الحکمت صفحہ نمبر 50۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْحَالَةُ فَأَيْضًا إِنَّمَا تَحْدُثُ مِنْ ارْتِسَامِ ضَوْءِ النَّيِّرِ فِي أَجْزَاءٍ رَشِيَّةٍ مُسْتَدِيرَةٍ۔ وأما الشهب فسببها أن الدخان إذا بلغ حيز النار وكان لطيفا اشتعل فيه النار وانقلب إلى النارية ويلتهب بسرعة حتى يرى كالمنطفي. وأما الزلزلة وانفجار العيون فاعلم أن البخار إذا احتسب في الأرض يميل إلى جهة ويتبرد بها فينقلب مياها مختلطة بأجزاء بخارية إذا قل فإذا كثر بحيث لا يسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجر منه العيون، وإذا غلظ بحيث لا ينفذ في مجاري الأرض اجتمع ولم يمكنه النفوذ فزلزلت الأرض۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت کی۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب حالہ کے بارے میں اور شہب کے بارے میں، زلزلہ کے بارے میں اور چشموں کے پھٹنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حالہ کیوں نظر آتا ہے؟ حالہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ جو چاند یا ستارے یا کسی بھی روشن جو بہت زیادہ تیز روشنی نہ ہو، جیسے کہ سورج تو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اس پہ تو نگاہیں جم ہی نہیں پاتی ہیں۔ چاند کی روشنی ہے، اس کے ارد گرد ایک حالہ سا نظر آتا ہے، روشنی کا ایک احاطہ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی آپ اپنے آس پاس اندھیری رات میں اگر بلب کہیں پر لگا دیں اور دور سے دیکھیں تو بلب کے ارد گرد بھی ایک حالہ نظر آئے گا روشنی کا۔ یہ حالہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بچوں وہی ہے کہ جو چاند ہوتا ہے نا، اس کی شعاعیں جو نکلتی ہیں وہ اپنے ارد گرد والے جو فضا میں، اس کے پاس کے جو قریب کے جو فضا میں اجزائے رشیہ صافیہ ہیں، صاف ستھرا صاف و شفاف فضا میں جو اجزاء ہیں، وہ اجزاء سب کے سب اس کی روشنی سے چمک اٹھتے ہیں۔ پھر جب ان پر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو شعاع بصری ان اجزائے مستدیرہ رشیہ صافیہ پر جب پڑتی ہے ہماری نگاہ، تو ہماری بصر منعکس ہو کر چاند کی طرف پہنچتی ہے، تو اسی انعکاس کی وجہ سے وہاں پر حالہ نظر آتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا اما الحالۃ فأيضا انما تحدث من ارتسام ضوء النجر۔ رہا حالہ تو وہ بھی ضوء نجر، یہاں پر ضوء نجر سے مراد چاند وغیرہ ہے، سورج نہیں ہے۔ رہا حالہ تو وہ ضوء نجر کے وہ نجر یعنی چاند کی روشنی کے چھپ جانے کی وجہ سے فی اجزاء رشیۃ مستدیرہ، گول صاف و شفاف اجزاء میں چاند کی روشنی کے چھپ جانے کی وجہ سے حالہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الشُّهُبُ، رہے شہاب کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ شہاب آپ دیکھتے ہوں گے آسمان پر کبھی کبھی بہت تیزی سے چمکنے والا ایک ستارہ ہوتا ہے جو ذرا سی دیر میں بجھ سا جاتا ہے، وہ شہاب کہلاتا ہے۔ تو یہ شہاب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا سبب بتا رہے ہیں فلاسفہ۔ فسببها، تو اس کا سبب یہ ہے ان الدخان اذا بلغ حیز النار، کہ جب زمین سے اٹھنے والا جو دھواں ہوتا ہے وہ دھواں حیز نار تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک؟ حیز نار تک۔ حیز نار تک جب پہنچتا ہے، قرۂ نار کے قریب پہنچتا ہے، اور یہ دھواں لطیف ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہوتا ہے، تو اس حیز نار کے قرب کی وجہ سے، کیونکہ اس میں آگ ہی آگ ہے، اس کی وجہ سے یہ دھواں کے اندر آگ شعلہ زن ہو جاتی ہے، ایک دم بھبھوکا ہو جاتا ہے، بہت تیز شعلہ
बन जाता है, वो तेज़ी से जलता है बहुत, तो वो पूरा धुआं आग में तब्दील हो जाता है और बहुत तेज़ी से उसमें लपट सी निकलती है। तो उसकी तेज़ी की वजह से हमें ये लगता है जैसे कि बुझ गया, हालांकि क्योंकि हमारी निगाहें उस पर टिक नहीं पाती हैं, हालांकि वो बुझता नहीं है, बल्कि हकीकत में बुझता नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कि बुझ गया। तो इसी का नाम शिहाब है। और शिहाब क्यों पैदा हुआ, उसकी सबब क्या हुआ कि धुआं हय्यज़ नार तक पहुंचा और वो धुआं लतीफ़ था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी से शोलाजन हुआ, तेज़ी से भड़क उठा और आग में तब्दील हो गया। तो वही जो आग में तब्दील हुआ है धुआं, वही शिहाब है। इसी को साहिब किताब ने अपने लफ्ज़ों में फरमाया, वह अम्मा शुहब, रहे शिहाब, फसबबुहा, तो उनका सबब यह है अन्न दुखान इज़ा बलग़ हय्यज़ नार, कि धुआं जब हय्यज़ नार को पहुँचता है, हय्यज़ नार तक पहुँचता है, वकान लतीफ़न, और धुआं लतीफ़ होता है, गलीज़ और गाढ़ा नहीं होता है। इश्तअल फ़ीहि नार, तो उसमें आग भड़क उठती है। फ़नक़लब इला नारिया, तो वो आग की तरफ, आग में मुनक़लिब हो जाता है धुआं। व यल्तहिब बिसुरअतिन, बहुत तेज़ी से वो भड़क उठता है। हत्ता युरा कल मुंतफ़ी, यहाँ तक कि उस लगता ये है जैसे कि वो बुझ गया हो, हालांकि हकीकत में बुझता नहीं है। वह अम्मा ज़लज़ला, रहा ज़लज़ला। ज़लज़ला क्यों आता है बच्चों? तो ज़लज़ला का फ़लसफ़ा ज़ाहिरी माना जो बयान करते हैं, वो ज़लज़ला का ये माना बयान करते हैं कि ज़लज़ला कहते हैं ज़मीन के हिलने को। असल में होता क्या है, ज़मीन के अंदर भी पानी है और सूरज की शुआएँ उस पानी पर भी पड़ती है, वहाँ तक भी उस सूरज की शुआओं की गर्मी पहुँचती है, जिसकी वजह से उस पानी से भाप निकलती है। जब भाप निकलती है तो वो भाप अगर ज़मीन में जो फंसी हुई होती है भाप, वो अब ज़मीन में फंसी हुई है भाप, तो वो इधर से उधर ज़मीन में माइल होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इसी माइल होने की वजह से, इधर उधर होने की वजह से वही भाप ठंडी हो जाती है ज़मीन के अंदर। जब ठंडी हो जाती है तो ठंडी होकर वो पानी में बदल जाती है और उसमें अज्जा, उस पानी के अंदर अज्जाए बुखारिया यानी भाप के अज्जा मौजूद होते हैं। तो अज्जाए बुखारिया तो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो उसी अज्जाए बुखारिया के इख्तिलात की वजह से अब वो अज्जाए बुखारिया दो तरह से होंगे कि या तो इतने ज़्यादा अज्जाए बुखारिया होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि ज़मीन उनकी गुंजाइश नहीं रख पाएगी, या बहुत कम होंगे कि वो ज़मीन में दबे रहेंगे। अगर कम हो तो ज़मीन में दबे रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़मीन पर। लेकिन अगर अज्जाए बुखारिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भाप के अज्जा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ज़मीन उसकी गुंजाइश नहीं रख सकती, ज़मीन को भी वो हिला देते हैं, तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर भाप में ताकत पैदा हो जाती है कि वो ज़मीन के फटने को वाजिब कर देते हैं। तो जगह जगह पर ज़मीन फट जाती है। ज़मीन फटती है तो जो नीचे भाप के साथ में जो पानी होता है वो ऊपर के लिए निकलने लगता है। तो इसी से चश्मे, जो ये पानी निकलता है, ये इसी को चश्मा कहते हैं, यही इन्फिजारुल उयून है। तो चश्मे इसी तौर से उसी पानी जो कि अज्जाए बुखारिया के साथ है, वो ज़ोर मारकर ज़मीन को फाड़ कर ऊपर निकलता है, तो वही फटने को इन्फिजारुल उयून कहते हैं, चश्मों का जारी होना कहते हैं। और अगर ये पानी और ये अज्जाए बुखारिया ये तो तब है जबकि ज़मीन के फाड़ कर और निकल सकें, और अगर इतने गाढ़े, कभी कभी गाढ़े भी पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ज़मीन के जो मनफज़ है, जो ज़मीन के सुराख हैं, उनसे वो निकल ही नहीं पाते, इतने गाढ़े पड़ जाते हैं कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा जब गाढ़े पड़ जाएं कि ज़मीन के सुराखों से वो निकल ना सकें, और लेकिन वो चूँकि अज्जाए बुखारिया है, वो तो हमेशा ऊपर चढ़ना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे, तो वो प्रेशर उनसे बनता रहता है ज़मीन के नीचे। जब प्रेशर बनता रहता है वो बहुत ज़्यादा गलीज़ हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, निकल पाते नहीं हैं। और निकल जब नहीं पाते हैं तो इसकी वजह से अब वो प्रेशर जब बनता है तो ज़मीन हिलने लगती है। इसी हिलने को इसी वजह से
زمین میں زلزلہ آتا ہے، زمین کا ہلنا ہوتا ہے۔ تو زمین کا زلزلہ کیوں ہوتا ہے، وجہ سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا کہ وَأَمَّا الزَّلْزَلَہ، رہا زلزلہ، وَانفجار العیون، اور چشموں کا پھوٹنا، تو ان کا سبب یہ ہے فَعْلَمْ، تو آپ جان لو، أَنَّ الْبُخَارَ إِذَا احْتَبَسَ، بخار جب، بخار کا مطلب یہاں پر وہی بھاپ، جب زمین میں پھنس جائے، یمیل الی جہت، تو وہ ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہوتی ہے، وہ یتبرد بہا، اور زمین کے اندر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، فینقلب میاہن، تو وہ پانی میں بدل جاتی ہے۔ کون سے پانیوں میں؟ مختلطۃ باجزاء بخاریہ، فینقلب میاہن مختلطۃ باجزاء بخاریہ، تو وہی بھاپ پانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو پانی مختلط ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں اجزاء بخاریہ سے، یعنی بھاپ کے اجزاء سے۔ اور یاد رہے بھاپ ہمیشہ اوپر کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اذا قل، جب وہ اجزاء بخاریہ کم رہتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں یا یہ کہو کہ بھاپ کم ہوتی ہے، تب تو زمین اس کو برداشت کر لیتی ہے، وہ دبے رہتے ہیں۔ فاذا کثر، تو جب وہ بھاپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بحیث لا یسعہ الارض، معنی طور کہ زمین اس کی گنجائش نہیں رکھتی ہے، اسے برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور جب انشقاق الارض، تو یہ بھاپ کے اجزاء یا وہ بھاپ زمین کے نیچے جو پھنسی ہوئی ہے، وہ زمین کے پھٹنے کو واجب کر دیتی ہے، وانفجر منہ العیون، اور اس سے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں۔ مگر یہ ہے تب جب کہ وہ بھاپ اور وہ پانی بہت زیادہ غلیظ نہ ہوا ہو، لیکن اگر غلیظ ہو جائے کہ وہ زمین کے منفذوں سے نکل ہی نہ سکے، تو پھر ایسی صورت میں وہ زمین کو ہلا دیتا ہے۔ وَإِذَا غَلُظَ بِحَيْثُ لَا يَنْفَذُ فِي مَجَارِ الْأَرْضِ، اور جب وہ بخار، وہ بھاپ بہت غلیظ ہو جائے، گاڑی پڑ جائے اس طور سے کہ لا ينفذ فی مجاری الارض، کہ وہ زمین کے منفذوں سے نکل نہ پائے، استماع، تو وہ نیچے اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اکٹھی ہوتی ہے وہ پریشر بناتی رہتی ہے، ولم یمکنہ النفوذ، اور نکلنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے، نکل سکتی نہیں ہے، فزلزلت الارض، تو زمین میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے۔ بچوں، آج تک جو اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کے اسباب بیان کیے مصنف نے، یہ سب کے سب فلاسفہ کے نظریات تھے، جن میں سے بہت سارے نظریات شریعت کے نظریے سے متصادم بھی ہیں۔ تو متصادم بھی ہیں، جیسے کہ رعد کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے کہ کڑک بجلی وغیرہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب ظاہری بتایا، لیکن شریعت کا نظریہ وہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ان تمام امور پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، اس لیے شریعت میں بہت ساری روایتوں میں، مختلف روایتوں میں تھوڑا الگ الگ، شریعت میں روایتوں میں یہ ہے کہ رعد وہ ایک فرشتے کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے بادل پر معمور فرما دیا، مقرر فرما دیا ہے، اور بجلی جو ہے اس کے ہنسنے کی، اس کی ہنسی ہے، برق اس کی ہنسی ہے، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر جو یہ کہا کہ ہوا کیسے چلتی ہے، ہوا کا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ پریشر بنتا ہے، لیکن اس سلسلے میں، ہوا کے سلسلے میں شریعت کا نظریہ الگ ہے۔ شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہوا کو پیدا فرمایا، یہ ایک پرانی مخلوق ہے اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے، میں اعلیٰ حضرت کی عبارت ہی یہاں پر آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوا رب العزت تبارک و تعالیٰ کی ایک پرانی مخلوق ہے کہ پانی سے بنائی گئی، اور اس کے لیے علم الہی میں ایک خزانہ ہے جس پر دروازہ لگا ہوا ہے اور وہ بند ہے، اور فرشتہ اس پر موکل یعنی مقرر ہے۔ جتنی ہوا اس میں سے رب العزت بھیجنا چاہتا ہے، فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں سے بمقدار
بمقدار حکم ایک بہت خفیف حصہ روانہ کرتا ہے۔ جب قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیجنا چاہا تو 7 راتیں اور 8 دن متواتر ان پر وہ طوفان رہا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت اس فرشتہ کو حکم ہوا تھا کہ عاد پر ہوا بھیج۔ اس نے عرض کی اتنا سوراخ کھول دوں جتنا بیل کا نتنا؟ فرمایا تو چاہتا ہے کہ ساری زمین کو الٹ دے، بلکہ چھلے برابر کھول۔ اور یوں ہوا ہر وقت زمین اور آسمانوں سب میں بھری ہے، اور انسان اور اکثر حیوانات کی اس پر زندگی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا بیان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان زلزلہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے قیامت تک کے تمام مقادیر لکھوائے، اور عرش الہی پانی پر تھا۔ پانی کے بخارات اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین پشت ماہی پر ہے۔ مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی، اب اس پر پہاڑ جما کر بوجھل کر دی گئی۔ کما قال تعالی والجبال اوتادا وقال تعالی والقى في الارض رواسي ان تميد بكم۔ مگر یہ زلزلہ ساری زمین کو تھا، خاص مواضع پر زلزلہ آنا، دوسری جگہ نہ آنا، اور جہاں ہونا وہاں بھی شدت و خفت میں مختلف ہونا، اس کا سبب وہ نہیں جو عوام بتاتے ہیں۔ سبب حقیقی تو وہی ارادہ اللہ ہے، اور عالم اسباب میں باعث اصلی بندوں کے معاصی۔ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور وجہ وقوع کوہ قاف کے ریشہ کی حرکت ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا، یعنی جو پورے زمین کو گھیرے ہوئے ہے، جس کا نام قاف ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کے ریشے زمین میں نہ پھیلے ہوں۔ جس طرح پیڑ کی جڑ بالائے زمین تھوڑی سی جگہ میں ہوتی ہے اور اس کے ریشے زمین کے اندر بہت دور تک پھیلے ہوتے ہیں، اس کے لیے وجہ قرار ہوں اور آندھیوں میں گرنے سے روکیں۔ پھر پیڑ جس قدر بڑا ہوگا اتنی ہی زیادہ دور تک اس کے ریشے گھیریں کریں گے۔ جبل قاف، کوہ قاف، جس کا دور تمام کرۂ زمین کو اپنے پیٹ میں لیے ہے، اس کے ریشے سارے زمین میں اپنا جال بچھائے ہیں۔ کہیں اوپر ظاہر ہو کر پہاڑیاں ہو گئے، کہیں سطح پر آ کر تھم رہے جسے زمین سنگلاخ کہتے ہیں، کہیں زمین کے اندر ہے قریب یا بعید، ایسے کہ پانی کے چوان سے بھی بہت نیچے۔ ان مقامات میں زمین کا بالائی حصہ دور تک نرم مٹی رہتا ہے، جسے عربی میں سہل کہتے ہیں۔ ہمارے قرب کے عام بلاد ایسے ہی ہیں، مگر اندر قاف کے رگ و ریشہ سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ جس جگہ زلزلہ کے لیے ارادہ الہی عز و جل ہوتا ہے، والعیاذ برحمتہ ثم برحمت رسولہ جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قاف کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے ریشے کو جنبش دیتا ہے۔ صرف وہیں زلزلہ آئے گا جہاں کے ریشے کو حرکت دی گئی، پھر جہاں خفیف کا حکم ہے اس کے محاذی ریشہ کو آہستہ ہلاتا ہے، اور جہاں شدید کا امر ہے وہاں بقوت، یہاں تک کہ بعض جگہ صرف ایک دھکا سا لگ کر ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وقت دوسرے قریب مقام کے در و دیوار جھونکے لیتے ہیں، اور تیسری جگہ زمین پھٹ کر پانی نکل آتا ہے، یا عنف حرکت یعنی حرکت کی شدت سے مادہ کبریتی مشتعل ہو کر شعلے نکلتے ہیں، چیخوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی، زمین کے نیچے رطوبتوں میں
حرارت شمس کے عمل سے بخارات سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور بہت جگہ دخانی مادہ ہے۔ جنبش کے سبب منافذ زمین متسع ہو کر وہ بخار و دخان نکلتے ہیں۔ طبعیات میں پاؤں تلے کی دیکھنے والے انہی کے ارادے خروج کو سبب زلزلہ سمجھنے لگے، حالانکہ ان کا خروج بھی سبب زلزلہ کا مسبب ہے۔ بچوں سمجھ میں آئی بات؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کوہ قاف کو اللہ نے پوری زمین میں پیدا فرمایا۔ کوہ قاف، وہ کوہ قاف کے ریشے پوری زمین کو محیط ہیں۔ کہیں پر تو کوہ قاف زمین کے اوپر ظاہر ہوا تو پہاڑوں میں نظر آنے لگا، تو کہیں سنگلاخ زمینوں میں، اور بہرحال زمین کے یعنی پانی کے نیچے تک بھی کوہ قاف کے ریشے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر زلزلہ کا حکم دیتا ہے تو وہ کوہ قاف کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریشے کو حرکت دے، تو جہاں پر جیسا حکم ہوتا ہے ویسے ہی کوہ قاف اپنے ریشوں کو حرکت دیتا ہے، اور حرکت دینے کی وجہ سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ زلزلہ یہ بھاپ کے اجزاء کے پھنس جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بھاپ اور دھواں تو پوری زمین میں جگہ جگہ پر موجود ہے، قدرت الہیہ سے پہلے ہی سے موجود ہے۔ جب ہر جگہ موجود ہی ہے تو جب اللہ رب العزت حرکت کوہ قاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ ریشے کو حرکت دے، تو حرکت دینے کی وجہ سے کہیں پر تو وہ بھاپ جو کہ اندر ہے زمین میں، تو اس حرکت کی وجہ سے کہیں تو باہر نکل جاتی ہے، پانی باہر نکلنے لگتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہ سب چشمے وغیرہ جاری ہونا وہی کوہ قاف کی حرکت کے مسبب ہیں۔ یہ زلزلہ کے سبب یہ بخار نہیں ہے، یہ سارے بخارات کا نکلنا بھی مسبب ہے اسی کوہ قاف کے ریشے اور اس کی جڑوں کی حرکت کیا۔ تو اصل حرکت، اصل سبب جو ہے زلزلہ کا وہی کوہ قاف کے ریشوں کا حرکت کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔